الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان کے راستے سے محفوظ رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آج الحمدللہ ہم تعلیم قرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پہلے دروس میں چھٹیوں میں پڑھ لیا تھا، وہاں تک دوبارہ اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا، پھر آگے ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں سے پھر ہماری جو خاص طرز ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اجمالی طور پر اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ 4تھی آیت پر مشتمل ہے، جس میں بندگی کا اور اپنی احتیاجی کا اقرار ہے، یعنی عبادت و استعانت کا اعتراف ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں ان آخری 3 آیات میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کا ذکر ہے، اور یہی اس سورہ مبارکہ کا اصل مقصود ہے۔ تو پہلے اجمالی طور پر آپ اس سورہ مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا، اللہ کے کمالات کا، اس کی شانوں اور عظمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی حمد کا ذکر ہے۔ اور 4تھی آیت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے اطاعت گزار ہیں، تو ہمارا آقا ہے، اور ہر معاملے میں ہم تیری مدد کے محتاج ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ تو یہ بندگی کا اور احتیاجی کا
یعنی محتاج ہونے کا اقرار ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور اپنی بندگی اور اپنی محتاجی کا اقرار کرنا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور یہ دعا کی جلد قبولیت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ پھر اگلی 3 آیات میں جو اصل مقصود ہے اس کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال ہیں، ان کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے عقائد و اعمال اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور جو تیرے غضب یافتہ اور گمراہ ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین، ان کے راستے سے، ان کے عقائد و اعمال سے ہمیں بچا، ہمیں محفوظ رکھ۔ صراط مستقیم یہ ہماری اولین بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ یہی مقصود زندگی ہے۔ یہ ایک بالکل آسان سی بات ہے کہ جو ہماری دیگر ضروریات ہیں ان میں جو ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ سب سے زیادہ بنیادی اور اولین ضرورت ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بنی آدم، اے انسان، کیا میں نے تجھے تاکید نہیں فرمائی تھی، تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت، اطاعت، فرمانبرداری یہی صراط مستقیم ہے، تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس لیے یہ ہماری سب سے اولین بنیادی ضرورت ہے۔ تو جو ضمنی اس کے اندر باتیں ہیں وہ ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں، یہاں صرف صراط مستقیم کے حوالہ سے ہماری گفتگو ہے۔ اس میں میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کے جوابات آپ کو دوں گا۔ آپ ان سوالوں کو ان کے جوابات کے ساتھ اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں گے، کیونکہ صحیح حدیث پاک میں ہے، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو یہ حکم صرف طلباء کے لیے نہیں ہے، یہ حکم اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ یہ حکم کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا غلام ہے، اس کے لیے ہے۔ تو کوئی بھی ایسے مستثنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لکھنے والا ہے اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو رغبت ہے، شوق ہے اور توجہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ لکھنے سے آدمی کی توجہ اپنے اصل مقصود کی طرف رہتی ہے۔
پہلا سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے عقائد و اعمال کو اختیار کرنا، غضب یافتہ اور گمراہ یعنی یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کے عقائد و اعمال سے بچنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ میں نے کوئی الگ سے اپنی طرف سے تعریف نہیں کی، بلکہ اسی سورت کے اندر ہی اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اگلی جو دونوں آیتیں ہیں ان میں اس کا ذکر موجود ہے، وضاحت موجود ہے کہ صراط مستقیم جو ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال کو اختیار کرنا، غضب یافتہ اور گمراہوں کے عقائد و اعمال سے بچنا، یہ ہے صراط مستقیم، جس کی خود اسی صورت کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے۔ گویا کہ اس سوال کا جواب اسی صورت کے اندر ہی موجود ہے۔ تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے عقائد و اعمال کو اختیار کرنا، غضب یافتہ اور گمراہوں یعنی یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کے عقائد و اعمال سے بچنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، صراط مستقیم کو جاننے کے ذرائع کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کا علم کیسے آئے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال یہ ہیں، غضب یافتہ اور گمراہوں کے عقائد و اعمال یہ ہیں؟ یہ صراط مستقیم کا علم کیسے آئے گا؟ دوسرا سوال ہے، صراط مستقیم کے جاننے کے ذرائع کون سے ہیں؟ جواب: صراط مستقیم جاننے کے ذرائع 2 ہیں، قرآن اور سنت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پاک لوگوں کو وہ راہ دکھاتا اور اس راہ پر چلاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کی اتباع کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور محترم مالک کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں بڑی ہی عظیم اور بڑی عظمت والی میں تمہارے مابین چھوڑ کر عنقریب جانے والا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے کاربند رہو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال کیا تھا؟ صراط مستقیم جاننے کے ذرائع کون سے ہیں؟ جواب یہ ہے، قرآن و سنت۔ تیسرا سوال، صراط مستقیم پر چلنے میں رکاوٹیں کون سی ہیں؟ رکاوٹیں تو متعدد ہیں۔ جواب صراط مستقیم پر چلنے میں رکاوٹ آزمائش ہے۔ پہلے میں نے حب مال، حب جاہ، دل کی سختی، ان رکاوٹوں کا ذکر کیا تھا، لیکن جو آج کا درس ہے اس میں آپ کو صرف ایک ہی رکاوٹ بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ آزمائش۔ وہ آزمائش ہاں جانی ہو، ہاں مالی ہو، ہاں اولاد کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پہلے تو میں قرآن پاک سے
اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آزمائش ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو دعوت اسلام پیش کی تو کچھ افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور انہیں اس دعوت کو قبول کرنے کی صورت میں بڑی تکلیفیں آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اور ایک تعداد لوگوں کی وہ تھی جنہوں نے آزمائش کے ڈر اور خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بالآخر وہ ہلاک ہوئے۔ سورۃ القصص میں ارشاد ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر ہم آپ کی معیت میں اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں، یعنی قرآن کی، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی اس سرزمین مکہ سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ مکے کے لوگ، یہ کفار تو ہمیں کھا جائیں گے۔ پورے قبائل عرب کی ہم مخالفت کیسے مول لیں؟ تو اب یہاں غور کریں کہ جن لوگوں نے آزمائش کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا تو وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو ہم تو اچک لیے جائیں گے، ہمیں مارا پیٹا جائے گا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو آزمائش کے خوف سے وہ ایمان کی عظیم دولت سے محروم رہے اور تباہی ان کا مقدر بنی۔ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ آزمائش کا خوف ہے، لیکن آزمائش اس راستے میں ضرور ہونی ہے۔ ایک تو یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو تو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور اے اہل ایمان تمہاری آزمائش کریں گے۔ پچھلی آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور وہی یہاں بھی مخاطب ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ خطاب ہے نا، کم، تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری ضرور ضرور آزمائش کریں گے۔ کسی چیز کا خوف مسلط کر کے اور بھوک میں مبتلا کر کے، جانوں میں، مالوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے، دو طریقے سے، سارے طریقوں سے ہم جس طرح چاہیں گے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان تمام آزمائشی حالات میں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ تو اب دین کی راہ میں، صراط مستقیم پر چلنے کی راہ میں اگر کوئی خوف آ جاتا ہے یا بھوک میں ابتلا ہو جاتا ہے
یا جانوں مالوں اور پھلوں میں اور آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے، تو یہ ساری اس راہ میں آزمائشیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہاری آزمائش ان طریقوں سے ضرور ہم کریں گے۔ اور پھر جو ان آزمائشوں کا مقابلہ کر کے صراط مستقیم پر قائم رہیں، اطاعت و فرمانبرداری پہ قائم رہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ کن کو قرار دیا گیا؟ جو ان آزمائشی حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آزمائش آئی تو پیچھے ہٹ جائے۔ تو سوال یہ تھا کہ صراط مستقیم پر چلنے میں رکاوٹیں کون سی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹیں تو متعدد ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ آزمائش کا خوف ہے، اور یہ ایک جامع رکاوٹ ہے جو باقی ساری رکاوٹوں کو اپنے ضمن میں لے لیتی ہے۔ اب ہمارے لیے کیا آزمائش ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ دین کی راہ میں تھوڑی سی اپنی خواہش کی قربانی دینا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ آپ ٹی وی، موبائل، نیٹ میں مشغول ہیں، یا آپ اپنا پسندیدہ میچ دیکھ رہے ہیں یا میچ کھیل رہے ہیں، یا عید کا موقع ہے لوگوں کے ساتھ میل جول میں آپ مصروف ہیں، یا دوسرے شہر گئے ہیں اور سیر و تفریح میں آپ مشغول ہیں۔ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں تو ان میں اب نماز کی پابندی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی مسجد میں، تو اس میں کوئی بڑی آزمائش تو نہیں ہوتی، لیکن صرف وہ اپنی ایک خواہش کی قربانی دینا ہوتی ہے، اور وہ خواہش کی قربانی نہیں دے پاتے، تو جماعت سے اور مسجد سے اور بعض اوقات نماز ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی سی جو سہولت اور آسانی ہے اس کی ہم قربانی نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں بالکل، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح سے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آزمائش ہم کریں گے۔ تو اب یہ جو رکاوٹ ہے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کیسے کیا جائے؟ تو رکاوٹ کو دور کرنے کا حل وہ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن پاک سے جڑ جائے، اس کا روزانہ باقاعدہ مطالعہ کرے، اس نیت سے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو میرے لیے ہدایت آئی ہے، میں نے اس ہدایت کو قبول کر کے اس ہدایت پر چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہی میری فلاح کا نجات کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کا کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے، باقی سارے راستے ہلاکت کے۔ اور دنیا تو عارضی ہے اور فانی ہے، یہ تو مشکلات میں بھی گزر جاتی ہے، اور تنگ دستی میں بھی گزر جاتی ہے، اور آزمائشوں میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ دائمی ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ تو وہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن آپ کو آخرت کی فکر دلائے گا، قرآن گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات ذکر کر کے تمہیں عبرت کا سبق دے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے تمہیں احساس دلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی اور حساب و کتاب جزا سزا کا ذکر کر کے قرآن تمہارے اندر اس احساس کو بیدار کرے گا، اور تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا یہ نظریہ بن جائے گا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، پل کا ہی بھروسہ نہیں، تو میں تو ایمان لا کر اپنے رب سے جان مال کا جنت کے بدلے سودا کر چکا ہوں۔ تو جب آپ بار بار قرآن پڑھیں گے تو جو آپ کی غلطی ہوگی قرآن اس حوالے سے آپ کو خبردار کرے گا اور جھنجھوڑے گا۔ تو جگہ جگہ
وہ قرآن آپ کو ملامت کرے گا، تو پھر بار بار جب آپ پڑھیں گے، بار بار جب وہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے گا، آپ کے اندر بار بار جب وہ احساس بیدار ہوگا اور آخرت کی فکر بیدار ہوگی، تو آہستہ آہستہ آپ ایسے مرحلے اور مقام پر پہنچ جائیں گے کہ اب آپ آزمائشیں، پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے، پھر بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے، اور ایک وقت پھر وہ آئے گا کہ آپ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان، مال اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا شیوا تھا، جیسے ان کا طریقہ تھا، اور وہ ہمارے وہ رہنما ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ حقیقت میں مومن تو وہی ہیں نا جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور یقین لائے ہیں، اور ایسا ایمان اور یقین لائے ہیں کہ پھر وہ کسی تردد اور کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کوئی شک میں نہیں پڑے، انہوں نے دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں بھی صرف کر دیں، اپنے مال بھی صرف کر دیے، اور یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، یہی ایمان میں، عقیدے میں، قول میں، عمل میں، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ سچے لوگ ہیں۔ تو سوالات آپ نے نوٹ کر لیے، ان کے جوابات آپ نے لکھ لیے، آخر میں جو یہ تو آپ نے لکھنا ہے اور آپ کے اساتذہ آپ کی چیک کریں گے۔ ایک اور ساتھ ضمنی بات یہ ہے کہ جو انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال ہیں وہ بھی، اور جو غضب یافتہ گمراہوں کے عقائد و اعمال ہیں وہ بھی، میں نے ایک فہرست ان کی وہ بنا کر دی تھی طلباء کو، تو وہ طلباء کے پاس یہاں موجود ہوگی، تو وہ آپ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہر طالب علم کے پاس وہ فہرست ہونی چاہیے، انعام یافتہ بندوں کے عقائد و اعمال اور جو غضب یافتہ گمراہ ہیں ان کے عقائد و اعمال، وہ فہرست آپ نے اپنی کاپیوں پہ آپ نے نوٹ کر کے پھر آپ نے اپنے اندر ذرا غور کرنا ہے کہ میرے اندر انعام یافتہ بندوں والے عقائد و اعمال کون سے ہیں، اور غضب یافتہ اور گمراہ ہیں ان کے عقائد و اعمال میرے اندر کون سے ہیں۔ اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور پھر آپ لکھ لیں کہ یہ میرے اندر جو انعام یافتہ بندوں کے اوصاف ہیں میرے اندر یہ موجود ہیں، اور جو غضب یافتہ گمراہ ہیں ان کے اوصاف یہ میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے جو وہ پائے جاتے ہیں گمراہوں کے اوصاف، وہ تو آپ نے اپنے اندر موو کرنے ہیں، نکالنے ہیں، اور وہ جو اوصاف ہیں مومنین کے جو موجود ہیں ان کو مزید اس میں بہتری لانی ہے، اور جو موجود نہیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا